Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. Welcome to 365 degrees on 365 اور ایک بڑی اچھی خبر ہے. خبر اچھی ہے خواتین و حضرات کہ پاکستان تحریک انصاف نے رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں اور آرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس فیصلے کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ رمضان کے بعد پی ٹی آئی والے سڑکوں پر آئیں گے. یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. عمران خان کی ہدایات کے مطابق دمادم مست کلندر ہونے کے لیے وہ تیار ہیں. کیا یہ احتجاج ایک بار پھر وفاق پر چڑھائی ہوگی یا پھر اس بار بھی یو ٹرن لیا جائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ٹائم ول ٹیل. وہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں دوسری جانب کہ تحریک انصاف نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں سے نمٹنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کے بعد بہت سے لیڈرز کو ڈر ہے کہ کیا ان کو بھی پارٹی سے فارغ تو نہیں کر دیا جائے گا. جبکہ پارلیمانی پارٹی کے کچھ اراکین شیر افضل مروت کی حمایت میں بھی کھل کر سامنے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ بتایا جائے انہیں کیوں نکالا گیا، جن میں سر فہرست شوکت یوسفزئی ہیں. مروت کی جانب سے بھی انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو معلوم ہے ان کی بیان بازی بھی چلتی رہتی ہے. نواز شریف کو کیوں نکالا سے متعلق گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی اور پی ٹی آئی کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. یعنی نواز شریف کو بھی خوش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے. مطلب مروت صاحب بھی اب ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان سے ہمدردی اور وفاداری کا اشارہ دے رہے ہیں اور وہ بیانات بھی دے رہے ہیں تو موجودہ پارٹی قیادت تاکہ اپنے بانی کے خلاف مطلب کہ ان کو پارٹی میں واپسی کا آسرا ہو جائے، کہیں سے ان کو اشارہ مل جائے کہ واپس آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے فیصلے پر برقرار رہتے ہیں یا پھر ایک اور یو ٹرن لیا جائے گا شیر افضل مروت کے معاملے پر، کیونکہ شیر افضل مروت کے اوپر پریشر تو بن چکا ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے بھی آج اہم بیان دیا ہے. کہتے ہیں ثوابی جلسے میں کون کتنے بندے لے کر آیا تھا مجھے سب معلوم ہے. جعلی ویڈیوز کے ذریعے مجھے لوگوں کا ہجوم کچھ اراکین نے دکھایا. کیا یہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آج بھی سینٹ کا ہونے والا اجلاس مچھلی بازار بنا رہا. اپوزیشن کی جانب سے شدید شور شرابہ اور احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کے 3 اراکین کی رکنیت معطل کر دی. دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں. تو وہیں گیلپ پاکستان نے بھی ایک سروے دیا ہے، بزنس کانفیڈنس سروے، جس نے ملک کی معیشت کو درست قرار دے دیا، درست سمت میں قرار دیا. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ معیشت درست سمت میں ہے لیکن خدشات برقرار ہیں، خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ درست سمت میں ہے تو خدشات کیسے برقرار ہے. خیر، قائد مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے بھی ملک کی معیشت میں بڑا وہ کہتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے اور اس کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو جاتا ہے. معیشت کی بحالی میں حکومت پاکستان دن رات کوشاں ہے اور اب اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یقیناً نواز شریف صاحب کانفیڈنٹ ہیں. محمد اورنگزیب صاحب نے بھی سعودی عرب میں جاری سمٹ میں اہم دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں برآمدات کا ہدف $60 ارب تک لے جانے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. لیٹس سی وہ یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں یا نہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی آج سی پیک سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب کیا. کہا کہ ملک کی معیشت کے لیے سی پیک اہمیت کا حامل ہے، دنیا کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے، ہمیں بھی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہوگا. آخر میں ہم بات کریں گے دہشت گردی سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بیان کی. نیو یارک میں او آئی سی گروپ میٹنگ سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں مسلسل در اندازی ہو رہی ہے، دہشت گرد افغان سرزمین کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. اور یہ ڈیمانڈ ہم کافی وقت سے سن رہے ہیں بٹ اس کے اوپر کچھ ہو نہیں رہا ہے اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بڑھ رہی ہے، چلے جا رہی ہے، خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے اوپر بھی آج گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو میں پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں وہ میں کرنا چاہتا ہوں معیشت سے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں معیشت اچھی ہو رہی ہے، سم درست ہے. نواز کہہ رہے ہیں معیشت میں بہتری آ رہی ہے. ہمیشہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، لیکن کیا عام آدمی کے لیے معیشت میں بہتری آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں سیاستدانوں سے گفتگو کروں میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پروگرام میں حاجی عبدالرؤف ابراہیم صاحب کو، جو کہ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں اور بڑے اچھے انسان بھی ہیں. میں بڑا ان کا قدر کرتا ہوں ان کی. حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ساتھ ساتھ ویلکم کروں گا رضا ہارون صاحب کو بھی اور میرے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹ صاحب فرام پی ایم ایل اینڈ سہیل سلطان ایڈوکیٹ صاحب فرام پی ٹی آئی ایم این اے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. لیکن بیفور آئی گو ٹو سینئر پولیٹیشنز میں رؤوف صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب، نواز شریف صاحب، آئی ایم ایف صاحب، گیلپ پاکستان صاحب، جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں معیشت میں بڑی بہتری آ رہی ہے.
درست سمت میں جا رہے ہیں, انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت بھی لنڈن میں بڑی بزنس میٹنگز کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. حاجی صاحب یہ جو اشیاء خورونوش ہیں, دال, چاول, چینی, آپ کیونکہ ان سے روزانہ کی بنیاد میں کنیکٹڈ ہیں, ان کی قیمتوں کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ رمضان 10 دنوں میں آنے والا ہے, کیا فورکاسٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیا قیمتیں بڑھیں گی ہمیشہ کی طرح رمضان میں, یا پھر حکومت جو کہہ رہی ہے کہ معیشت میں بہتری ہے وہ عام آدمی کو بھی محسوس ہوگی رمضان میں؟ حاجی عبدالرؤف ابراہیم صاحب. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن آپ یہ معیشت آپ کہتے ہیں, یا کوئی غریب آدمی, مڈل آدمی 30-35 ہزار میں کیا گزارا کرے گا؟ اگریڈ. آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا بجلی کے بل بھرے گا, کیا کھائے گا. یہ رمضان المبارک میں بابرکت مہینہ ہے. میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپلیمنٹ کے ادارے خاموش ہیں. چینی جو ہماری کوسٹنگ پڑتی ہے, جی تھریشنگ کر کے چینی کی کوسٹنگ 122 روپے کی پڑتی ہے, آج 147 روپیز ہو چکی ہے ہول سیل میں, اور ریٹیل میں 165-70 میں بک رہی ہے. دالیں جو ہماری کم ترین سطح پہ جا رہی ہیں, انٹرنیشنل بازاریں گھٹ رہی ہیں. ہم نے رابطہ کیا بار بار کمشنر صاحب سے بھی کہ بھائی آپ اس کی امپلیمنٹ کروائیں. امپلیمنٹ والے ادارے کوئی ریٹیل پہ کوئی چھاپے نہیں پڑتے, اور کہیں بھی کوئی امپلیمنٹ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جاتا ہے ڈائریکٹ کنزیومر ہوتا ہے ریٹیل کا, 1 کلو اور آدھا کلو والے ہوتے ہیں. جو مڈل لوگ ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہول سیل سے 30% 25% اوپر ریٹ ہونا چاہیے. جب وہ لسٹ جاری کرتے ہیں کمشنر صاحب, وہ لسٹ جاری کرتے ہیں, اور چیف سیکرٹری بھی نوٹس میں نہیں لاتے اس کو, کہ لسٹیں جاری ہو جاتی ہیں. اور پھر وزیر اعظم نواز شریف سب کہہ رہے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے, تو سر ریٹ بھی تو بہتر ہونا چاہیے نا ان چیزوں کا, کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, بہتری کے لیے آپ کو اقدامات آپ کس صورت پہ کریں گے؟ آپ جب آپ دیکھیں گے کہ گنا ہوا, کریش ہوا, کیا ہوا, اب ہماری چاول کی فصلیں ہوئی ہیں بہت زیادہ, بمپر ہوئی ہے. ہمارا ایکسپورٹ ہی نہیں ہو پا رہا. انڈیا کو ہم بیٹ نہیں کر پا رہے, اور ایکسپورٹ کا ہدف. رمضان کیسا دیکھ رہے ہیں, جلدی سے بتائیں, رمضان کیسا دیکھ رہے ہیں؟ رمضان میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر امپلیمنٹ کے ادارے اور کمپلینٹ سینٹر ہو تو ریٹیل پہ جو 50,000 کا راشن لیتا ہے تو 25% اس پہ نفع لیا جاتا ہے, تو وہ 12,000 تو اس کی جیب کٹ جاتی ہے. اس پہ امپلیمنٹ کے ادارے, بیورو آف سپلائی, کنزیومر رائٹ کہاں ہیں؟ یعنی رمضان میں آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں, قیمتیں آسمان پہ جائیں گی؟ نہیں جائیں گی. اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو نہیں جائیں گی. امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا ہے تو اب کیسے ہوگا رؤف بھائی؟ دیکھیں, یہ تو ابھی جب ہم چلاتے ہیں ٹی وی پہ, آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, لیکن اصل مسئلہ مڈل لوگوں کا ہے. اس کے لیے ہم کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے وزیر اعلیٰ سنگھ, نواز شریف صاحب کیوں اس پہ نہیں سوچتے؟ کیوں کریک ڈاؤن نہیں کرتے چینی کی جو سٹا مافیا مڈل مین کے خلاف؟ بہت بالکل ٹھیک بات کی. اب میں ذرا سیاستدانوں سے سوال پوچھنا چاہوں گا. حاجی عبدالرؤف صاحب, آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک نقطہ اٹھا دیا ہے. رضا ہارون صاحب, بہت شکریہ ایک تو آپ کے وقت کا. آپ ماشاءاللہ سے سر اتنے سینئر سیاستدان ہیں, آپ اچھے مسلمان بھی ہیں, اچھے انسان بھی ہیں الحمدللہ. جب یہ رمضان آتا ہے سر, آپ کو معلوم ہے قیمتیں کہاں جاتی ہیں. اس وقت پرائم منسٹر ہوں, نواز شریف ہوں, سارے ادارے وہ بڑا تعریف تو کر رہے ہیں کہ اکانومی بہت صحیح ٹریک پہ ہے اور معیشت میں بہتری آ گئی ہے. پر ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے رضا صاحب کہ اگر معیشت میں بہتری آئی ہے تو میرے لیے کوئی انڈے سستے ہو جائیں, کوئی مرغی سستی ہو جائے, کوئی چاول سستے ہو جائیں, کوئی چینی سستی ہو جائے, کوئی دال سستی ہو جائے, لیکن ہمیشہ کی طرح ہم وہی کہیں گے کہ رمضان آ رہا ہے تو منافع خور بے قابو ہوں گے, اللہ شیطان کو بند کرے گا, ہم پاکستانیوں کے اندر کا شیطان کھل کے باہر آئے گا. رضا ہارون صاحب. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا جن انڈیکیٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں. انفلیشن ریٹ کا سنگل ڈیجٹ میں آ جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ مہنگائی جس شرح سے بڑھ رہی تھی, اب مہنگائی ہے تو صحیح, اس شرح سے نہیں بڑھ رہی. تو ایسا نہیں کہ قیمتیں کم ہو جائیں, بلکہ جس طرح سے تیزی کے ساتھ قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ شرح کم ہو جاتی ہے. تو فوری طور پہ انفلیشن ریٹ کے نیچے آ جانے سے ایک عام کنزیومر کو, ایک عام گھر والے کو فائدہ نہیں پہنچتا. بس یہ ہوتا ہے کہ اس کی جس طرح سے اس کے بجٹ میں ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اضافہ ہونا کم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے. نمبر 1 بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ تمام انڈیکیٹرز اب یہ بتا رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ سٹیبل ہوئی ہے.
چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں آپ، یا جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ رہا ہے وہ دیکھیں، یہ سب وہ بتا دیں اسٹیبلٹی آ رہی، گروتھ نہیں ہے. یہ گروتھ کے لیے پلیٹ فارم سیٹ ہو رہا ہے. اب گروتھ کے لیے جو چیزیں اکانومی میں تو اکنامسٹ نہیں ہوں، لیکن جو بڑی موٹی باتیں ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے، کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہوتی ہے، آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، ریمیٹنسز میں آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو گیا، ریمیٹنس تیزی سے واپس آ رہی ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں، 3 انڈیکیٹرز بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کی طرف، پروگریس کی طرف جائیں گے، تو پھر ایک عام آدمی کی زندگی میں، اکانومی میں جو بہتری آئے گی، پھر اس کا اثر جو ہے ایک عام آدمی کو پہنچے گا. دوسری بات یہ ہوئی. تیسری بات جو میرے بھائی نے اشارہ کیا، اس میں کئی باتیں پنہا ہیں نا. اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو چور بازاری سے تعلق ہے، اس کا تو دھوکہ دہی سے تعلق سر ہے. وہ اور کراچی کی ریاست بات کر رہے ہیں، آپ ہی کی حکومت ہے. نہیں، سارے دنیا میں ہوتا ہے، ساری دنیا کہہ رہا ہوں، پاکستان بھر میں ہوتا ہے. دنیا بھر میں اگر آپ ایون آپ یورپی ممالک میں چلے جائیں تو رمضان کے احترام میں وہاں وہ قیمتیں کم کر دیتے ہیں ان اشیاء کی جن کا رمضان میں استعمال ہوتا ہے. رمضان کے لیے الگ سے سٹال لگا دیتے ہیں، بڑے سٹورز میں رمضان سیکشن، رمضان سٹال بن جاتا ہے جہاں وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہی جو آپ نے کہا تھا، میں تو خیر اللہ اپنے آپ کو بس اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ہم سے جو غلطیاں معاف فرمائیں. وہ آمین. اس طرح کے ماڈل مسلمان تو میں اور آپ طلع نہیں ہیں، لیکن بہرحال کم از کم رمضان کے مہینے میں تو ہماری تاجر برادری کو، یا ہمارے مڈل مین کو، یا ہمارے ہول سیلر کو منافع سے زیادہ ثواب کی طرف چلے جانا چاہیے نا، کہ میں اس طرف ثواب پہ چلا جاؤں. ظاہر ہے سپلائی کے لیے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کچھ ایسی اشیاء ہیں رمضان میں جن کا اسپیشل آپ کو پتہ ہے ہماری افطار اور سحری کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہ ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کسی سٹیج پہ ہونی چاہیے. ریاست اور حکومت ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑی کیوں ہو؟ جب ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اچھے مسلمان وہ سر ہیں، پھر ریاست ٹیکس بہت لے رہی ہے نا آج کل، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ڈنڈا بھی اچھا کرے. ٹھیک ہے طلع بھائی، آپ کی جو کرٹیسزم ہے ریاست پہ، یا میرے بھائی نے جو کہا، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا رہا. وہ تو ریاست کو اپنا فرض کرنا ہی کرنا ہے نا. میں ایک بات دوسری کر رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان، یس. رمضان کا مہینہ ہے یار، رمضان کا مہینہ ہے. آپ روزہ رکھ کر اگر یہ کام کر تو کیا فائدہ؟ ایسی عبادات کا، ایسے روزوں کا پھر کیا فائدہ ہے؟ تو ہر آدمی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے اور یہ دیکھے کہ اس مہینے میں ہم نے ثواب کمانا ہے، پیسہ نہیں کمانا. بے شک سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے رمضان آتا ہے، آپ نے دیکھا نا مسجدوں میں کیسی رش ہو جاتی ہے. سر رمضان ختم ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں مسجدوں میں جانا. سب سے زیادہ افطاری اور کھانا جو ہے نا، وہی آدمی بانٹ رہا ہوتا ہے جو مڈل مین ہوتا ہے. بہت خوب کیا سر، فائدہ؟ بہت خوب. پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں. سہیل سلطان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ سہیل سلطان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سہیل صاحب، حکومت کہتی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں، بڑے سروے کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے سربراہ کہہ رہے ہیں معیشت صحیح راہ، صحیح سمت پر گامزن ہے. ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح راہ، صحیح سمت مجھ تک کب پہنچے گی؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ جی، سب سے پہلے تو میں مہنگائی پہ تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. دیکھیں، جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو 2 چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک عام استعمال کی چیزیں، دوسری سیاستدانوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یہ تو ساری کاروباری لوگ ہیں، سیاست میں بھی کاروبار کرتے ہیں اور حکومت میں رہ کے بھی کاروبار کرتے ہیں. 26ویں نئی ترمیم میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو 80 کروڑ، 90 کروڑ، 100 کروڑ روپے آفر کیے گئے. یہ قیمتیں تھیں جو بڑھ گئی، اور بازار میں اب جب عام استعمال کی چیزیں کو آپ دیکھیں تو اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہے. تو اب میں یہ حیران ہوں کہ آئی ایم ایف جس چیز کو معیشت کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کی جو شرائط ہے کہ آپ مہنگائی کو اتنا کریں، ٹیکسز میں اتنا اضافہ کریں. دیکھیں، اب بازار میں اگر آپ جاتے ہیں تو جی ایس ٹی جو ہے وہ 18% پر چلا گیا ہے. دوسری جو ٹیکسز ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عام آدمی جو ہے وہ بجلی کا بل برداشت نہیں کر سکتا، وہ پانی کا بل برداشت نہیں کر سکتا، وہ گیس کا بل برداشت نہیں کر سکتا. تو اس میں حیران ہوں کہ ایم ایف کا یہ اسٹیٹمنٹ یا حکومت کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے. مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی اجیرن ہوئی ہے. عام آدمی کی جتنی تنخواہ تھی اس میں وہ 15 دن ابھی نہیں گزار سکتا، 10 دن وہ گزارنے. کیونکہ میں خود ایک عام آدمی ہوں، میں خود ایک عام طبقے سے ہوں، میں لوگوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، اور یہ لوگ، ان کا تو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جائے بازار میں 1000 لوگوں کا انٹرویو کریں، ان سے پوچھے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا مہنگائی کم ہوا ہے، وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا تو
जीना ही मुश्किल है इस मुल्क में, इस महंगाई के दौर में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग आप रोज आप टीवी पे देख रहे हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदकुशी करने पर लोग मजबूर हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों का गुजारा नहीं होता लोग। और इससे क्या होगा, इसे आप देखेंगे इसमें जराइम में भी इजाफा होगा। लोग चोरियां शुरू करेंगे एक दूसरे के। देखिए कच्चे के डाकू ये कहाँ से आ गए ना, ये तो महंगाई, इसकी मेन रीजन तो महंगाई है ना। वो देखे जब वो किसी को अगवा कर लेते हैं तो वो डिमांड कर लेते हैं 30 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, 45 लाख दे दो, उसको रिहा करेंगे। और हुकूमत का खुद कच्चे के डाकू में ना रेट है वहां पे कायम है ना, वहां से किसी और को वो तो छुड़वा कहते हैं सकते आपका भी कुर्रम में और कोई वो रेट जो नहीं लोग है, ये वो कहते हैं आपकी हुकूमत का भी कुर्रम में कोई रेट नहीं है। देखिए खुर्रम में मसला जो है वो दो फरीकैन का है, जिसमें हुकूमत ने वहाँ पे इन दोनों फरीकैन, अली अमीन साहब ने दोनों फरीकैन को बैठा के वहाँ पे उनकी माबैन एक अहम मुआहिदा किया और वो सही सिमत में जा रही है। वहाँ पे हालात इस तरह के नहीं है जिस तरह हम कच्ची के डाकू किया उससे मुआवजा करें। वहाँ पे हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे लोकल मसाइल है, वहाँ पे हमारे एक दूसरे के फरीकैन के माबैन भी कुछ मसाइल है, जहाँ वो बहुत ही सही अंदाज में अली अमीन साहब ने टैकल किया और उनके माबैन जो है अमन मुआहिदा की रेट भी अब कायम हो चुकी है। और देखिए जहां तक अमन अमान का मसला है वो पेवरली सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट वहां पे जाके अमन कायम करना उसकी जिम्मेदारी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो तो सिर्फ पुलिसिंग का है और वहां पे पुलिसिंग की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। अब ये जो बड़े बड़े यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आयद होती है कि वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करें, वहाँ पे प्रॉपर जो है वो जो चीज़ें बाहर से आई हुई है उनको रोके और वहाँ पे अमन कायम करें। तो ये तो ही नहीं है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और देखिए एक चीज़ जो कुर्रम की आपने बात की, कुर्रम में अमन तब कायम होगा जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जहाँ पे मुआहिदा हुआ था कि हम पार्टा को जब मर्ज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, तो वहाँ पे ये उनके साथ प्लेज किया गया था कि आपके शेयर में इजाफा किया जाएगा। शेयर में इजाफा इसलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पे लोगों की हालात जो है बहुत ख़राब है, वहाँ पे तालीम का मयार वो नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में है। वहाँ पे मैं अमन अमान का मसला सर, अमन अमान को तफसीलन डिस्कस करेंगे। एडवोकेट साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुझे तफसीलन डिस्कस करनी है। अमन अमान की सूरत हाल कराची में भी आपको मालूम है वज़ीर आला साहब ने इजलास बुला लिया है, आज रात ही बढ़ गए अमन अमान की सूरत हाल और इसाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म साहब ने दी है। अफगानिस्तान के ऊपर कई इल्ज़ाम दोबारा आयद किए गए हैं। तफसीलन लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे और PTI को भी डिस्कस करेंगे। क्या वजह है कि शेर अफजल मरवत अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मियाँ नवाज शरीफ खुश हों? क्या प्लान है उनका, क्या टारगेट है उनका? आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रजा हारून साहब, सर PTI का ये फैसला कि वो रमज़ान में आराम करेंगे, इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे और रमज़ान के बाद एहतजाज करेंगे, और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शेर अफजल मरवत ऐसे बयान देने लगे हैं कि लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून में जगह ढूंढ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को खुश करना चाह रहे हैं। आप इस फैसले को और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को कैसे देखते हैं? डू यू थिंक PTI विल बी एबल टू रिकवर सर? आई डोंट नो, ये तो PTI का एक बिल्कुल इंटरनल मैटर है, लेकिन जिस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो कम से कम इस बात की निशानदेही करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, डिसिप्लिन का फुकदान और जो बानी PTI के बाद जो टियर 1 की क़यादत है वो इनएक्सपीरियंस नज़र आती है, इमेच्योर नज़र आती है कि वो इस तरह के मामलात को आपस में बिठाकर हल नहीं करा सकी। और अब ये मैटर जो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे थे, अब ये पब्लिक नॉलेज हो गया और इस हद तक हो गए हैं कि मारपीट भी हो रही है ना, और एक दूसरे पे संजीदा किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये तो बहरहाल उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की, ये मैं ज़रूर सुनकर हैरान हुआ था कि तहरीक जो है वो ईद के बाद चलाई जाएगी, यानी वो ईद रमज़ान में के दिन जो है वो चाहते हैं कि बानी उनके बंद रहें। वो चाहते हैं इमरान खान के रोजे अडियाला में ही सुकून से गुजरे। सुकून तो यार, अगर सुकून है तो फिर बाकी सारी जिंदगी में ही गुजर जाए। ये तो अजीब सी ख्वाहिश है ना लीडरशिप की कि वो मतलब अभी रमजान में भी अच्छे खासे दिन बाकी है ना, 1.5-2 हफ्ते बाकी हैं। तो उन्होंने कहा ये 2 हफ्ते भी और पूरा रमजान भी बानी जो है वो जेल में ही रहे और उसको रिहा कराने के लिए कुछ नहीं करना। ईद के बाद भी पता नहीं कौन सी डेट देंगे। तो ये वाहिद पार्टी है जो अपने लीडर को जो है जेल में देखकर खुश होती है और जेल में रहने देना चाहती है, जो इल्जामात भी लगते हैं। दूसरी बात है कि मेरे भाई जो बैठे हैं PTI के दोस्त ने, उनको करेक्ट करते चलें कि अमन अमान जो है वो प्योर एंड प्योर आफ्टर 18 अमेंडमेंट सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल है। अगर कहीं फेडरल की उसमें इंटरवेंशन चाहिए होती है या किसी जगह फेडरल फोर्सेस को चाहते हैं कि वो आके कोऑपरेट करें, तो प्रोविंस हैज टू आस्क फॉर इट।
پروونس آس کرتی ہے پھر فیڈرل اس کی مدد کو آتا ہے. فیڈرل خود سے نہیں آ جاتا, نہ صرف پولیسنگ بلکہ انٹائر لا اینڈ آرڈر, یہ ایک پروونشل سبجیکٹ. بالکل ٹھیک. اگلا سوال میں نے آپ سے لا اینڈ آرڈر کا ہی پوچھنا ہے, پر اس سے پہلے میں اس کے اوپر بھی کمنٹ لے لوں سہیل صاحب کا. سہیل صاحب, رمضان میں کوئی تحریک نہیں چلائی جا رہی عید کے بعد, اس کی کیا وجہ؟ شیر افضل کے بیان کی آپ کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ نون لیگ میں جگہ چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو رمضان میں ہم عبادت کریں گے, اس کے بعد ہمارے تقریباً 5,000 کے قریب ورکر جو ہے وہ جیلوں میں قید ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہماری ڈیٹ فکس تھی, تو وہ بیل پٹیشن تھی ہماری, وہ بھی ریمانڈ. ویسے آپ لوگ ان سارے آپ کے جو ساتھی 5,000 ہیں سر, ان کو افطاری وغیرہ پہنچائیں گے جیلوں میں؟ جی انشاءاللہ ضرور. تو جہاں تک کہ یہ ایک طرف ہمارے ورکر جو ہے وہ جیل میں ہیں, تو انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان میں وہ سارے باہر آ جائیں گے اور ان کو تھوڑا سا آرام بھی دیں گے, اور پھر ایک نئی لائے عمل کے ساتھ ایک پیسفل پروٹیسٹ انشاءاللہ عید کے بعد قیادت کی حکم کے مطابق شروع کریں گے. وہ پوری پاکستان میں ہوگی, پوری صوبے میں ہوگی, پوری زور سی ہوگی, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. یعنی خان کی ایک اور عید جیل میں گزرے گی؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اللہ کا ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہے وہ جلدی فکس ہو, خان صاحب جلدی رہا ہو. اگر وہ رہا نہ ہوئی تو عید کے بعد ہم پوری زور سے وہ پراپر پروٹیسٹ اب بتائیں شیر افضل کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ نون لیگ میں شمولیت چاہتے ہیں شیر افضل مروت؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پارٹی میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. افضل کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو وہ اس طرح ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں اس طرح ہے کہ وہ ایک شرارتی بچہ ہے, تو وہ شرارت کرتے رہتا ہے. اور وہ خان صاحب نے اس کو میرے خیال میں ابھی اس کو انویٹیشن دی ہے کہ وہ جیل میں آ جائے, ان سے ملاقات کی, تو وہ اس کو پراپرلی خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے بعد میں. مگر فی الحال اس کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. سہیل صاحب یہ مجھے اجازت دیں تو مجھے ابھی جوائن کیا ہے ناصر بٹ صاحب نے, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. بٹ صاحب تھینک یو فار یور ٹائم, جزاک اللہ سر. بٹ صاحب, رمضان کے عید کے بعد پی ٹی آئی تحریک چلائے گی. شیر افضل مروت بیانات کچھ ایسے دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو غلط نکالا, باجوہ نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کے نکالا. لگتا ہے ایسا کچھ ہے, ظاہر ایسے لگتا ہے بیسکلی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ان کی جگہ بن جائے یا نواز شریف صاحب کو ان کے بیانات پسند آ جائیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سر معیشت کی بڑی تعریف ہو رہی ہے, لیکن پہلے آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں پی ٹی آئی کی سچویشن اینڈ شیر افضل مروت, اور پھر میں آپ سے معیشت کا سوال پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ نہیں پتا, کوئی صاحب ابھی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں, جی سر, کہ پہلے میں مروت صاحب جو ہے نا ایک کارکن ہے, سیاسی کارکن میں بھی ہوں. مجھے تو میرے قائد نے عزت دی, مجھے سینیٹر بنا دیا, اور یہ کارکن جو مشکل ٹائم پہ کھڑا رہا, اب میں نے بننے کے بعد پہلے عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ اب زیادہ آگے چلا گیا تو اس کو نکال دے. بھائی مروت نے ایک ورکر آدمی ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. اچھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے, بلکہ یہ آپ دیکھیں ابھی ایک دن پہلے وہ فواد چودھری صاحب ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں میرا خیال ہے, انہوں نے شیب شاہین کو بھی مارا اور نیچے گرایا, اس کے بازو پہ لگی. بات کیا تھی, انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے وہ گھوڑا کہا, شیب شاہین نے کہا میں نے نہیں کہا تھا, یہ عمران خان نے کہا, میں نے تو آپ کو خالی وہ میسج دیا ہے. تو فواد چودھری صاحب چلے گئے اندر, ان پوچھا بھائی آپ نے مجھے کہا, عمران خان نے کہا میں نے نہیں کہا یار, وہ شیب شاہین غلط کہتا ہے. ان کو مار آپس میں لڑایا, اندر بنا کے صلح بھی کرا دی. پھر آگے فواد چودھری کہتا ہے وہ میں نے معاف کر دیا مجھے عمران صاحب نے کہا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنا ایک دڑے, اور یہ کہتے ہیں نا جوتیوں میں دال بنٹ رہی ہے, یہ اتنا کچھ ہو چکے ہیں. آپ ابھی میں سن رہا تھا میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے, تو جو ابھی 60 ڈیٹ یہ جو کچھ عمران خان نے کیا, 9 مئی کیا, 26 نومبر کیا, تو کیا وہ کچھ اور اس طرح کا واقعہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, مانگ لیں معافی 9 مئی کی, 26 نومبر کی, اور کیا دے میری آپ کہہ رہے ہیں آج بھی عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لے, عید وہ آزادی کے ساتھ کریں گے, ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, 9 مئی کی معافی مانگ لے, عدالت میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑے, لیکن اس کو وہ معافی مل بھی جائے. لیکن عمران خان تو آپ کو یہ نہیں پتا. یہ بتائیں سر, جو آج نواز شریف کے لیے کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا, باجوہ نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کے نکالا, شیر افضل کا یہ بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ بات بالکل میں کہتا ہوں کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو میں جج ارشد ملک بھی یہی کہتا تھا. اور آج تو یہ دیکھیں نا، اب حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے کہ ثاقب نثار جیسے بندے نے جو ابھی اپنی شکل دکھا سکتا، اس نے میاں نواز شریف کو پاناما کیس تھا، اس میں کچھ چیز نہیں تھی، تو اس نے کہا اچھا اقامہ آیا ہی نہیں تھا کیس میں، تو کہا جی اس کو آپ کو ہم آپ پر سر کو آپ لائف کی کے پارٹی لیے تو باجوہ صاحب اور ثاقب صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو لنڈن میں کہتے تھے احتساب ہوگا، آپ کچھ نہیں کہتے؟ دیکھیں سیٹنگ ابھی بھی کہتے ہیں میاں صاحب کہ باجوہ انڈیویجل فیض حمید، دیکھیں ایک بندہ تو اندر چلے گا نا، فیض حمید اس کا ادارہ اس سے حساب لے رہا ہے. تو یعنی فیض حمید ثاقب اندر چلا گیا تو باجوہ صاحب سے بھی حساب ہو گیا اور ثاقب نثار صاحب سے بھی حساب ہو گیا. نہیں دیکھیں ثاقب نثار آپ متعلق کسی محفل میں آج تک آپ نے دیکھا ہے؟ کسی جگہ اس کو کسی نے انوائٹ کیا ہے؟ کسی محفل میں آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آپ اس یہ کا جو مطالبہ نام کرتے لکھا ہیں کہ ہوا باجوہ سابقہ صاحب کو چیف سزا جسٹس ہو وہ یا بھی نہ ہو؟ ہٹا دیا ہے، کیونکہ اس نے انصاف کا قتل کیا. اس نے یہ تین لوگ تھے، عمران خان، ثاقب نثار، فیض حمید، باجوہ. یہ گروہ تھا جنہوں نے 2018 کا چلتا ملک، اچھی بھلی تو معیشت تھی. اس گروہ میں آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈلوا دیا، فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع کروا دیا، باجوہ صاحب کو، ثاقب صاحب کو کیسے معافی ملی؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید کا احتساب اس کا اپنا ادارہ کر رہا ہے. 190 ملین کا کیس یہاں نہیں ہوا، لنڈن میں ہوا ہے. وہاں این سی اے نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ اس ملک ریاض کا ہے. وہاں یہ گروہ ملے، علی بابا 40 چور، ملک ریاض، فرح سر گوگی. نکاح والا کیس نہیں بولے گا کہ لنڈن میں بنا ہے سر، پھر مجھے بڑا عجیب لگے گا سر. آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ مجھے بتائیں این سی اے نے کیا ادھر فیصلہ کیا؟ ملک ریاض کی بلیک منی پکڑی نا تو وہ پاکستان بھیجی. پاکستان اسٹیٹ بینک میں پیسے جانے تھے، عوام کا پیسہ سر تھا. میرا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب اور ثاقب صاحب کو کیسے معاف کیا؟ کوئی معاف نہیں کیا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ ابھی بھی کہتے ہیں وہ کہ آپ ذمہ دار ہو. اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا احتساب ہو جاتا. آج باقی لوگوں کو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس طرح کا، جیسے 24 یہ دیکھیں یہ بتا دیں کیا شیر افضل مروت کی جگہ ہے پی ایم ایل این میں؟ دیکھیں شیر افضل مروت ایک ورکر آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے. اس کو ہر جماعت جو ہے نا، اگر وہ آئے گا تو اس کو ویلکم میرے کرے خیال گی میں، کھلے میری دل کے سنیں، ساتھ. میرے خیال میں تو عمران خان جو ہے نا، یہ جو کچھ کر رہا ہے نا مروت کے ساتھ کر رہا ہے، باقی لوگ، وہ کسی کو لیڈر نہیں بننے دے گا. کسی کو اپنے سے زیادہ وہ نہیں سمجھتا کہ کیا آگے اس آپ کو مروت کو اپنی پارٹی میں لیڈر بنانا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک ہی بندہ ہے پی ٹی آئی میں، ایک ہی بندہ ہے، اس کا نام ہے عمران ہے. باقی پی ٹی آئی فارغ ہے، کچھ نہیں ہے. باقی پی ٹی آئی آپ دیکھیں احتجاج کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی لوگ ان کے لیے اب نکلتے بھی نہیں. جلسہ اتنا کہ پی کے میں کیا، کتنے لوگ تھے وہاں تو کوئی پولیس نہیں روک رہی تھی. وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ احتجاج نہ کریں، ان کی اپنی حکومت تھی. یہ کہہ دینا کہ سر اگر شیر افضل مروت پی ایم ایل این میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں کھلے دل سے قبول کریں گے. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی آئی ایم کمنگ ٹو یو. میں چاہ رہا ہوں کہ سینیٹر صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا کنفیوز ہوں. کیا پی ایم ایل این شیر افضل مروت کو کھلے دل سے قبول کرے گی سینیٹر صاحب؟ دیکھیں بالکل، اگر مروت صاحب آئیں گے، وہ ایک سیاسی ورکر ہیں، تو بالکل اگر وہ آئیں گے، ان کا فیصلہ ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے، جس جماعت میں وہ جانا چاہے. میرا خیال میں کوئی اتنا ہارڈ ورکر ہے کہ اس کو ہر جماعت ایکسیپٹ کر لے. ویل سیڈ. ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن رضا صاحب آپ سے میں ڈسکس کرنی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کراچی کے اندر بھی، آل پاکستان کے اندر بھی. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. رضا ہارون صاحب، لا اینڈ آرڈر سچویشن اب 25 سال ہو گئے ہیں. 2000 مشرف دور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے ہماری حکومت ناکام رہی ہے. پر رضا صاحب میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہمیشہ سیاسی حکومتیں گزری ہوئی سیاسی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے آج بھی کہا ہے ملک میں ہونے والی شہادتیں دہشت گردوں کو واپسی کی اجازت دینے کا نتیجہ ہے، قاتلوں کو جیلوں سے چھوڑنے کا نتیجہ ہے. رضا صاحب اب کیا افغانستان از دا اونلی ریزن کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے؟ کیا اس میں ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی فیلئر نہیں ہے، کوئی فقدان نہیں ہے؟ جس طرح ہم افغانستان کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی ہے افغانستان کی وجہ سے ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے رضا صاحب؟ اچھا، آپ کا سوال اچھا ہے، اس کے کئی اچھے پہلو ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گردی سے نمٹنا ہوتا ہے یہ حکومتوں کا ہی کام ہوتا ہے نا. تو اس میں پچھلی حکومت کو بلیم آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں ان کی پالیسیز کو، لیکن جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کی پالیسیز کا اثر سامنے آنا چاہیے. اچھا، ملٹیپل فیکٹرز ہیں.
ایک فیکٹر تو افغانستان ہے نا. افغانستان ہی تو فیکٹر نہیں ہے, بیرونی وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو سنبھل رہی ہے وہ نہ ہو. اس میں ہمارا پڑوس ملک ہے, بھارت ہے, یا اور دیگر ایسے ممالک ہیں. ان کی اگر یہ خواہش ہے تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے, ان کو پھر لوکل ایجنٹس ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا. جی ہاں, ایسے لوکل ایجنٹس وہ ہائر کرتے ہیں جو ان کے موٹیوز کو یا ان کی کانسپریسیز کو انسرجنسی کی صورت میں, دہشت گردی کے واقعات کی صورت میں, آپ کو جب اس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لوکل ایلیمنٹس میں نظر آتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہے طرح بھائی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کر رہے تھے, اگر اکانومی کی پوزیشن اچھا ہو, گھرانوں کے حالات اچھے ہوں, لوگوں کے حالات اچھے ہو, بزنس بوم کر رہا ہو, انڈسٹریز جو ہے وہ لوگوں کو روزگار مہیا کر رہی ہوں, امپلائمنٹ مہیا کر رہی ہوں, تو پھر لوگوں کی جو ایک معاشی صورتحال ہوتی ہے چونکہ بہتر ہوتی ہے, تو پھر وہ اس طرف ان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا. کریکٹ. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غربت کے مارے پریشان حال لوگ جن کو سہولیات نہیں ہیں, وہ پھر اس طرف ریکروٹ ہو جاتے ہیں. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور لازمی طور پہ اس سے نمٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہر صوبہ اپنے طور پہ کھڑا ہو جائے کہ میں اپنی خارجہ پالیسی خود بناؤں گا. مثال کے طور پہ ہمارے کے پی کے دوست جو ہیں وہ خارجہ پالیسی کے لیول پہ چلے گئے نا کہ افغانستان کا وزٹ کریں گے. آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کا ڈومین نہیں ہے نا. آپ ملک کے ساتھ رہیں گے, ریاست کے ساتھ رہیں گے, اور آپ ایک کولیبریشن بنائیں گے اپنے فارن منسٹر کے ساتھ, اپنے ڈیفینس منسٹر کے ساتھ, جن کا ڈیسپریٹ یہ موو, ڈومین. رضا صاحب ڈیسپریٹ موو ہوگا نا, آف کورس دے کانٹ فائنڈ اینی ادر سولوشن. پوچھ لیتے ہیں. نہیں سر, نو نو, desperate move and whatever, it has to be as per the constitution. کریکٹ. جو آپ کی ذمہ داری نہیں آئین ہے اور نا, قانون کے مطابق. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے, سوری بالکل ٹھیک. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے نا, لیکن ٹھیک. جو ایک فورن پالیسی کا ڈومین ہے, ایک ڈیفینس پالیسی کا ڈومین ہے, اس کی نیٹی گریٹیز آپ کو نہیں پتا, آپ وہاں جائیں, آپ اس کو اور خراب بھی کر سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ بالکل اس کے ٹھیک. ایکسپرٹ نہیں ہیں. بالکل تو ٹھیک میرا سر. ماننا ہے کولیبریشن ہو, بالکل ٹھیک سر. پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی کولیبریشن ہو, اور پھر لیڈ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کرے, بالکل اور ٹھیک. یہ ایفرٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک سر. سینیٹر صاحب, پی ٹی آئی کے اوپر سارا الزام ڈال دینا کہ دے آر ریسپانسبل لا اینڈ آرڈر سچویشن, جو امن و امان کی صورت حالت دوبارہ پیدا ہو رہی ہے, کیا درست عمل ہے اسحاق ڈار کا آپ کی نظر میں سر؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے سے جو بات کی ہے بالکل ریئلٹی ہے نا. قطر میں یہ سارا کچھ ہوا عمران خان کی موجودگی میں ہوا. وہ 2013 میں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوتی تھی, اس وقت تو وزیر اعظم نہیں بنے تھے, آپ کی حکومت تھی تیسری. جو دیکھیں نا جو حقیقت آپ اس کو مانے کہ اس طرح نہ ہوتا تو جتنے طالبان تھے, جو لوگ ادھر جیلوں میں ہزاروں کے حساب سے اپنے رہا کیے, آج وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پالیسی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے, صوبوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے اب کے پی کے میں جو حالات ہیں, تو ہماری افواج پاکستان کے جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں وہاں, جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خوارج لوگ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے جو صوبے ہوتے ہیں, ہمارا جو کے پی کے ہے اس میں زیادہ دہشت گردی ہے, بلوچستان میں زیادہ ہے. تو یہ اکٹھے مل کے یہ سیاسی جماعتیں ہیں. میرا سوال ہے سر, کیا پی ٹی آئی کو ہی آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا کسی اور کو بھی سینیٹر صاحب؟ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں جی کہ میں پی ٹی آئی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہوئی ہے, باقی ہم سب کی ذمہ داری ہے وی آر آل ریسپانسبل. دہشت گردی ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو حالات اس طرح بگڑ جاتے ہیں, یا ذمہ داری ہوتی ہے, یہ وفاق کی بھی ہوتی ہے, صوبوں کی بھی ہوتی ہے, لیکن ہماری اب پالیسی ایسی ہونی میں چاہیے. حیران ہوں, آپ میں سے کسی نے سیکیورٹی اداروں کا ذکر نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس پرفیکٹلی فائن ہے, اسی لیے دہشت گردی بڑھ رہی ہے؟ اس کی میں نے سنا اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں. اب میں اجازت دیں سینیٹر صاحب, کیونکہ سہیل صاحب ناراض ہو جائیں گے مجھ سے اگر ان کو وقت کم ملا. سہیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کمپلیٹ کر لیں سینیٹر جی, میں صاحب. اس کے اوپر ایک سیکنڈ سہیل صاحب, ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. سینیٹر صاحب جلدی سے پلیز. جی جی. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت صوبے میں ان کی ذمہ داری ہے, سب سے زیادہ ذمہ داری وفاق کی بھی ہے کہ ان کا ساتھ ہے, لیکن پی ٹی آئی کی ٹائم کم ہے, ٹائم کم ہے. آئی ایم سوری سینیٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سہیل صاحب پلیز کمپلیٹ کیجیے اپنی بات سر. دیکھیں, دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہی ہے. خیبر پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں امن کے لیے. یہ واحد صوبہ ہے جس میں لوگ نکل رہے ہیں, امن مارچ کر رہے ہیں, امن کے لیے جلوس نکال رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کی میں بات کروں گا اس وقت مراد سعید کی. مراد سعید نے سب سے زیادہ اس پر بات کی تھی, مراد سعید نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی. مراد سعید نے یہ خبردار کیا تھا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے واپس آ رہے ہیں, یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں, ان سے آپ نے نمٹنا ہے, ان کی
आबादकारी को आप रोकें। सबसे पहले मुराद सईद ने ये आवाज उठाई थी और सबसे पहले ये आगाही मुराद सईद ने फैलाई थी लोगों के माबेन। और फिर मुराद सईद खुद दहशतगर्दों की तरह छुपते फिर रहे हैं। सबसे नहीं, दहशतगर्दों की तरह नहीं, वो पॉलिटिकल वर्कर है जिसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। विक्टिमाइजेशन से बचने के लिए वो रोपोश है। तो रोपोशी जो है पॉलिटिकल, ये सारी अगर सारी दुनिया की अगर आप मिसाल ले ले तो ये होते रहते हैं। ये बड़े बड़े लीडर्स। थैंक यू सोहेल सुल्तान साहब, थैंक यू रजा हारून साहब, थैंक यू नासिर भट्ट साहब। आप सबका बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हूं। और फिर मैं कहूंगा, सोचिए एक बार गौर से कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का जिन काबू में क्यों नहीं आ रहा है। What is the reason behind it? सिर्फ अफगानिस्तान? I don't think so. I'll see you tomorrow. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।